پھر اسی جملے پر آپ پھر غور کریں گے جو حضور نے صحابہ کرتے ہیں حضور سے قالوا رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا. اس پر غور کیجیے. رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تقعدت يا رسول الله. وہ ہے نا اس طرح ایک آدمی آگے بڑھتا ہے کوئی چیز پکڑنے کے لیے، ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. حضور ہم نے آپ کو دیکھا آپ کچھ پکڑنے لگے تھے اور پکڑتے پکڑتے آپ رک گئے تھے. آپ یہی تناولت شیئا فی مقامک ھذا، اس پر آپ نے غور کرنا ہے، اس پر کلی بنا لیں پھر بات بنے گی. رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا. حضور ابھی نماز پڑھاتے ہوئے آپ تھے یہی، لیکن یوں لگا سامنے بھی کوئی چیز ایسی ہمیں فضا میں دکھائی نہیں دیتی جو آپ پکڑنا چاہ رہے تھے. کھلی فضا میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھا رہا، کوئی چیز آگے نہ ہو اور کوئی شخص آگے فضا میں ہاتھ لے جائے تو یقیناً دیکھنے والوں کو تردد تو ضرور ہوگا. بھائی سامنے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، آ کر یہ ہاتھ بڑھا کر کس کو پکڑ رہا؟ صحابہ کرتے ہیں حضور ہم نے دیکھا کہ آپ کا یہ مقدس ہاتھ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے کسی کو پکڑنے کے لیے اور پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، رک گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ توجہ ہے نا بھائی؟ اب ذرا خیال فرمائیے، جواب آئے گا اور آپ کے عقیدے کو جلا ملے گا. حضور فرماتے ہیں فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت الجنہ رأیت منها عنقودا لو اخذته لاکلتم ما بقیت الدنیا او کما قال. فرماتے ہیں صحابہ تم سمجھتے ہو میں یہیں کھڑا تمہیں نماز پڑھا رہا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادھر نماز ہو رہی تھی اور ادھر میں جنت کی سیر کر رہا تھا. عرش حق میں مسیح دے رفعت رسول اللہ کی. عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرض کر رہا تھا فرماتے ہیں صحابہ کا بھی یہ عرض کرنا بھی سامنے ساتھ رکھنا ہے. رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا. حضور آپ کھڑے تو یہی تھے. تناولت شیئا فی مقامک ھذا، کھڑے تو حضور آپ یہی تھے اور کچھ پکڑنا چاہ رہے. حضور فرماتے ہیں رأیت الجنہ ورأیت منها عنقودا لو اخذته لاکلتم ما بقیت الدنیا او کما قال. فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا اور وہاں میں نے ایک بڑا خوبصورت گوشہ دیکھا تھا، چاہا کہ اسے توڑ لوں، پھر خیال آیا کہ یہ جنت کا پلک ہے، اس کو ابھی شاید نہ لے جانا ہوگا، اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. اگر میں اسے توڑ لیتا تم رہتے دنیا میں اسے کھاتے رہتے پھر بھی وہ ختم نہ ہوتا. توجہ سے آپ سن رہے ہیں بھائی؟ اب وہ مسئلہ حضور علیہ السلام پڑھا نماز رہے اور سیر جنت کی ہو رہی ہے، تو جنت آسمانوں کے اوپر ہے
توجہ ہے بھائی؟ تو پھر مسئلہ ہوا ہے وہ بھائی کہ بھائی واقعہ حضور علیہ السلام کو خدا نے معجزات تک، جہاں دیگر معجزات ہے نا، ذرا غور فرمائیے، جہاں دیگر معجزات ہیں وہاں خدا نے حضور کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ پڑھائیں نماز کسوف اور سیر جنت کی ہو رہی ہو۔ جو صحابہ کو حضور نے جب یہ ارشاد فرما دیا نا کہ یہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته، یہ مسئلہ حضور نے بیان فرما دیا تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ نماز پڑھاتے ہوئے تو ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ کوئی کچھ آپ پکڑنا چاہ رہے تھے اور پھر رک گئے۔ فرمایا انی رأیت الجنہ ورأیت منها عنقودا لو اخذته لاکلتم ما بقیت الدنیا۔ صحابہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، وہاں میں نے ایک خوبصورت کوچہ دیکھا تھا، اگر اسے توڑ لیتا تھا تم رہتی دنیا کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہ ہوتا۔ پڑھا رہے ہیں حضور نماز کسوف، تو پھر وہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہم کہ حضور علیہ السلام جب حاضر و ناظر ہیں تو معراج، سفر معراج کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لکھا ہوتا ہے ایک بڑا سوال۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام روحانی طور پر آپ مدینہ طیبہ گنبد خضرا میں تشریف فرما گئے اور کائنات کا یوں مشاہدہ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جو نبی نماز کسوف پڑھاتے ہوئے گئے جنت کی سیر فرما سکتا گئے، جنت کو دیکھ سکتا گئے، وہ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہوتے ہوئے اپنے عاشقوں کے حالات سے کیوں نہیں آگاہ ہو سکتا؟ تو حضور فرماتے ہیں میں تو ابھی جنت کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ فرمایا ورأیت النار، میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، اور جہنم کو دیکھا ہے، اور ولم ارى منظرا قط افضل، اتنا اور ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ساتھ حضور فرماتے ہیں ورأیت اکثر اہلھا النساء، میں نے جہنم میں بیشتر عورتوں کو دیکھا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، اب اس حدیث کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ ابھی میدان محشر قائم ہونا ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا جنتیوں کا اور جہنمیوں کا۔ جو عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں محبوب مصطفیٰ کریم نماز کسوف پڑھاتے ہوئے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جو حالات تو ابھی بات نہیں ہونے، ابھی تو فیصلہ ہوگا، پھر جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا بیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آخر جو آپ نے عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا ہے اس کا سبب؟ تو فرمایا بکفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ کرتے ہیں یکفرن اللہ، وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں، اللہ سے کفر نہ۔ فرمایا یکفرن العشیر لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا فقالت ما رأيت منك خيرا قط كما قال۔ حضور فرماتے ہیں کفر کی وجہ سے نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا حضور نے اگر زندگی بھر کسی عورت سے نیکی سے پیش آتے رہو گو، زندگی کے کسی موڑ پر اگر تمہاری طرف سے تھوڑی سی زیادتی ہو جائے تو اسی وقت سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے جب سے اس گھر میں آئی ہوں آج تک مجھے سکھ نصیب نہیں ہوا ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا لو احسنت الی احداهن الدهر، اور حقیقت بھی ہے آج سے صدیوں پہلے جو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ذرا جاؤ نا گہرائی میں، ذرا سوچو کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ زندگی بھر عورت سے نیکی کے ساتھ پیش آتی، اللہ ماشاءاللہ کچھ نفوس قدسیہ اس سے مستثنا بھی ہیں، لیکن یہ اکثر ایسا ہے
کہ زندگی بھر نیکی کرتے رہو اور کسی موڑ پر اگر تھوڑی سی تمہاری طرف سے زیادتی، بے شک وہ نہ بھی ہو حقیقت میں، تو اسی وقت کہہ دینا جب سے اس گھر میں میں آئی ہوں آج تک مجھے سکھ یہاں آیا ہی نہیں، میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس وجہ سے زیادہ میں نے انہیں جہنم میں دیکھا۔ تو عزیزہ نے محترم بات کر رہا تھا محبوب مصطفیٰ کریم کو خالق کائنات نے معجزاتاً یہ صفت عطا فرما رکھی ہے کہ آپ پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کی طرح۔ ان اللہ لقد زوال الارض ورأيت مشارقها ومغاربها وجعلها مجموعة كهيئة كفي هذه۔ فرمایا کائنات خدا نے سمیٹ کر یوں بنا رکھا۔ اب عرض کر رہا تھا کہ یہ جنت آسمانوں پر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز خشوع پڑھائے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر جاؤ نا گہرائی میں، کیا کوئی کائنات کا گوشہ ہے حضور کے سامنے پوشیدہ؟ اس لیے ہم حضور کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے جو عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اور یقیناً وہ سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انوکھا اور نرالا ہے، جس میں آپ اپنے جسم اطہار کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے بالترتیب آپ آسمانوں پر اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہوئے آپ آگے خدا کے قرب میں تشریف لے گئے۔ ہر سال آپ سنتے ہیں یہ تو آپ اپنے جسم اطہار کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن ہمارا اور یہ علم میں منافات نہیں ہے کہ بھائی اگر حاضر و ناظر ہیں تو پھر حاضر و ناظر کا بتا رہا، جس طرح دوسری حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضور غزوہ احد کے شہداء کے مزارات پر تشریف لے گئے۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتلی احد بعد 8 سنین کالمودع للاحیاء والاموات۔ حضور جب وہاں تشریف لے گئے وہاں آپ نے دعا مانگی، اس میں ائمہ کو کہا کا اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا، امام شافعی کا اور امام صاحب کا، کہ وہاں آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے یا دعا مانگی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اور دعا میں حضور نے کچھ ایسے کلمات ارشاد فرمائے جن کو سن کر صحابہ پریشان ہو گئے کہ وداعیہ کلمات ہیں، یوں لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہم سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ اپنی جگہ پریشان ہو گئے کہ حضور ایسی دعا فرما رہے ہیں یوں لگتا ہے جس طرح آپ تشریف لے جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو دیکھ کر کہ صحابہ پریشان ہیں فطلع المنبر فقال انی بین ایدیکم فرط وانا علیکم شہید او کما قال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ پریشان ہونے کی بات نہیں، منبر لاؤ، منبر پر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خوبصورت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا انی کان بین ایدیکم فرط وانا علیکم شہید او کما قال۔ صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر میں یہاں ہوں تو بھی تمہارا نگرانی، اور اگر آگے جا رہا ہوں تو تمہاری نگرانی بھی کروں گا اور تمہاری بخشش کا بندوبست بھی کروں گا۔ بخاری شریف پڑھ کر دیکھیے، مسلم شریف میں بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو صحابہ؟ انی کان بین ایدیکم فرط، اور فرط کا معنی یہ ہوتا ہے بندوبست کرنے والا۔ کسی بچے یا بچی کے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو پڑھتے ہو نا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ آتی ہے نا بھئی یہ دعا، بچہ ہو یا بچی ہو تو ضمیر بدل جاتی ہے، آتی ہے، لگتا ہے مجھے کام پتلا ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ دعا تو سب کو آتی ہے نا، یہ جو بزرگوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی یاد کرو۔ تو فرط کہتے ہو وہ دعا نہیں پڑھتے جو کوئی بڑا مرد یا عورت فوت ہو جائے
جب بچہ ہو یا بچی تو اسے کہا جاتا ہے یا اللہ اسے ہمارے لیے فارغ بنا دے، مطلب یہ ہے کہ اس کو ہماری بخشش کا بندوبست کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے اس کو ذخیرہ بنا دے۔ تو حضور فرماتے ہیں صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر میں جہاں ہوں تو بھی تمہارا نگران ہوں، اگر آگے جا رہا ہوں تو تمہاری بخشش کا بندوبست کروں گا۔ اور یقیناً سے آپ اپنی جگہ کا سوچ رہے ہوں گے کہ حضور آخرت کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو ساری مخلوق خدا ہوگی، اور اتنی مخلوق میں حضور علیہ السلام کو کہاں ہم تلاش کریں گے؟ فرمایا سن لو وَأَنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَٰذَا۔ پھر وہی آ گئی ہے بات، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پر۔ کہاں انتظار کروں گا؟ حوض کوثر پر۔ پوچھ لیجئے علماء سے، مولویوں سے پوچھئے کہاں ہے حوض کوثر۔ اور آگے حضور نے اعلیٰ آپ حضور فرما دیتے، اتنا بھی تو کافی تھا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پر۔ اور یہ حضور نے ساتھ فرمایا اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نے حوض کوثر جو ہے آسمانوں کے اوپر جنت میں اس کی بات کر دی ہے، نہ۔ فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَٰذَا۔ فرمایا میں اس حوض کوثر کی بات کر رہا ہوں جس کو یہاں منبر پر بیٹھے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ سن رہے ہو بھائی؟ سب جاگ بھی رہے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں تمہاری بخشش کا بندوبست بھی کروں گا۔ تو حضور نے بندوبست فرمانا ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں بخشش تو اسی کی ہونی ہے جو حضور کے بندوبست کا قائل ہے نا بھائی؟ جو کہے گا نا نا ہم تو بلا واسطہ جائیں گے تو وہ دوسری طرف ہی جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جس طرح اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ملتا جلتا فرمایا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نچتی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اب میں اس حوض کوثر کی بات کر رہا ہوں جس کو یہی بیٹھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اب ذرا کیجئے گئے گہرائی میں جا کر ترجمہ گا اور پھر سوچئے گئے محبوب مصطفیٰ کریم کو خدا بند قدوس نے گئے یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے معجزاتاً، مدینہ طیبہ میں گئے منبر پر بیٹھے گئے۔ اگر محبوب مصطفیٰ کریم آسمانوں سے اوپر حوض کوثر کو دیکھ سکتے ہیں تو گنبد خضرا میں رہتے ہوئے گئے اپنے غلاموں کے حالات اور ایمان کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ یقیناً کوئی چیز حضور علیہ السلام پر پوشیدہ نہیں۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے، حضور نے فرمایا ما من احد يسلم علي الا ورد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام۔ سیاسی طرح سے پڑھ رہا پر پتہ نہیں لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے بھی ان کے ترجمہ بڑے آج کل اشارے نکل آئے ہیں نا مترجم،
تو پھر وہ جب یہ ایسی احادیث آتی ہے نا سامنے تو یہ قلم جو ہے منہ میں اٹک جاتی ہے، سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہاں اگر ترجمہ دیانتداری سے کر دیا تو پورے جھونپڑے کو آگ لگ جائے، پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے، بس پھر یوں ہی جس طرح یہ بچے گوچلے موچلے پھر یہاں سے پھر ایسا لکھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ حقیقت لکھی جائے تو پھر حقیقت ماننی بھی پڑے گی کہ یقیناً خدا بند قدوس نے حضور علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے، گنبد خضرا میں کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا ما من احد، یہ نکرہ ہے، نبی کے بعد آئے نا نبی کے تحت، تو اصول ہے یہ سب کے ہاں مسلمہ اصول ہے کہ وہ عموم کا فائدہ لیتا ہے۔ کوئی ما من احد، کوئی مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب میں رہنے والا، جنوب میں رہنے والا، شمال میں رہنے والا ہو، حافظ آباد اور مسجد غوثیہ میں بیٹھ کر جب مجھے کوئی سلام پیش کرتا ہے، ما بن احد یسلم علیہ، مجھے سلام پیش کرتا ہے، الا ود اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں پہلے میری توجہ اپنے خالق کائنات کی طرف ہوتی ہے اور پھر اپنے اس عاشق دار کی طرف بھی میری توجہ ہو جاتی ہے، میں اسے دیکھتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں، اور پہچان کر حضور فرماتے ہیں میں خود اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ کوئی میں نے اپنا سیکٹری نہیں رکھا ہوا، ایک چیز نہیں ہے میرے یہاں کہ میں اس کو کہہ دوں کہ میرے سلام کا جواب بھائی فلاں سے سلام آیا ہے تم جواب دے دو۔ آج تو کوئی آدمی ناظم بعد میں بنتا ہے تو اس کے آگے بڑے سیکٹری بن جاتے ہیں، بھائی کوئی رکا لکھنے والا ہے، کوئی فون اٹینڈ کرنے والا ہے۔ آج کے ماحول میں وہاں ایسی بات نہیں ہے، آقا علیہ السلام براہ راست اپنے عاشقوں کو نوازتے ہیں، یہ بفضل تعالی، یہ عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں، میں یہی رہتا ہوں، جب چاہو حدیث اور دکھانے کے لیے تیار ہوں، تو پھر عزیزان محترم ہم سلام کہیں، حضور علیہ السلام خود سنے بھی پہچانے بھی اور پہچان کر حضور خود جواب رحمت فرماتی، تو پھر یار کوئی حجاب باقی رہ جاتا ہے؟ تو پھر مانو کہ یہ بات حقیقت ہے کہ خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کو یہ عظمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ فرمایا ان موعدکم الحوض وانی لا انظر الیہ وانا فی مقامی ھذا، صحابہ میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا، وہ حوض کوثر جس کو یہی منبر پر بیٹھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ آسمانوں کے حجابات محبوب مصطفیٰ کریم کی نگاہوں کے سامنے اگر رکاوٹ نہیں بنتے گئے تو یقیناً یہ گنبد خضرا مقار مقام اپنے مدار اقدس میں رہتے ہوئے یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور حضور اپنے عاشق دار کو دیکھ کر سلام کا جواب فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس پر غور کرنا ہے۔ اور میں اس حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے یہی دیکھ رہا ہوں، اور اس خطبے میں حضور نے دو اور بھی بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے ہیں جو سننے کے ہیں، ان کا تعلق ہے نظریات اور عقائد کے ساتھ۔ فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بات سننے کی ہے۔ حضور غزوہ احد کے شہداء کے مزارات سے واپس آ رہے ہیں اور منبر پر بیٹھے صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو حضور نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری بخشش کا بندوبست کروں گا اگر آگے بھی چلا گیا، اور ساتھ حضور کے ساتھ متصلاً یہ ارشاد فرمانا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی خدا نے مجھے عطا فرما رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا جس کو جو کچھ ملتا ہے خالق کائنات وہ میرے نعرہ پاک کی خیرات تقسیم فرماتا ہے۔ بٹ
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو اسی خطبے میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا فرمایا واللہ انی لا اخاف علیکم اما تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها او كما قال. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں، مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. سننا تھا حضور فرما رہے ضمانت دے رہے ہیں، حضور ضمانت دے رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے. اور پھر جو ہر وقت شرک کی تلوار لیے کہ اپنے ہمسائے پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ معصوم مصطفیٰ کریم کے اس ارشاد کو چیلنج کر رہا ہے، حضور کی ضمانت کو چیلنج کر رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں میرے بعد مشرک نہیں ہوگے، دنیا دار بن جاؤ. میرے بعد مشرک نہیں ہوگے، دنیا دار بن. بلکہ علامہ ابن کثیر جو اپنی کتاب ہے نا یہ تفسیر ابن کثیر، اس میں لکھتے ہیں نام پارے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. وہاں ایک شخص کا ذکر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اسی آیت کا ترجمہ اور تشریح تفسیر میں جاتے ہوئے ایک حدیث کو نقل کیا ہے. اور یہ بڑی یہ جو تفسیر ہے نا سب لوگ اس کو معتبر سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ اس میں آیتوں کی تفسیر احادیث کے ساتھ کی گئی ہے. وہاں حضرت حذیفہ بن یمان کے حوالے سے ایک دوسری جلد صفحہ نمبر 666 پر یہ روایت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اور آخر پر کہتے ہیں کہ اسنادہ جید. اس حدیث پاک کے جتنے راوی ہیں سب کے سب ثقہ ہیں، تام و ضبط ہے. جو چاہیے راوی کے لیے صفات وہ سب کی سب موجود ہے. روایت کیا ہے؟ فرمایا ان مما تخفف علیکم رجل قرأ القرآن ورؤیت بہجته علیکم وكان رداء الاسلام قد ارتواه فانهم سلخ منه الى ما شاء الله قد نبذه وراء ظهره. حضور فرماتے ہیں مجھے تم پر اس قوم کا بھی ڈر ہے کہ جو قرآن پڑھے گی اور قرآن کی رونق ان کے چہروں پر سے آئے گی. فَانْسَلَخَ مِنْهُ. قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وہ شخص ایسی قوم قرآن پڑھیں گے اور یہ قرآن کا جو ہے نا رونق ان کے چہروں پر نظر آئے گی. لبادہ وہ رکھا ہوگا اسلام کا، پھر اچانک وہ اتر جائے. سعالی جارہ بالسیف ورماہ بالشرک. شرک کی تلوار لے کر نکلیں گے اور اپنے ہمسائے اپنے قرب میں رہنے والے ہر شخص پر یوں حملہ کریں گے کہ تو مشرک ہو گیا، تو نے ایسا کیا مشرک ہو گیا. بات بات پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے. تو صحابہ کرتے ایہما اولا بالشرک الرمی او المرمی یا رسول اللہ. حضور جب ایسا وقت آ جائے تو یہ بھی تو ارشاد فرما دے. صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں. حضور اگر ایسا وقت آ جائے تو پھر کون مشرک ہوگا؟ فتویٰ لگانے والا یا جس پر لگایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا بل الراوی، یہ فتویٰ لگانے والا ہی مشرک ہوگا.
علی جان محترم اب آپ دیکھتے ہیں فتوے کی مشینیں، شرک کی مشینیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن حضور ضمانت ارشاد فرما رہے ہیں اس خطبے میں جو غزوہ احد کے شہداء کے مزارات کے بعد حضور نے منبر پر بیٹھ کر دیا تھا تو عرض کر رہا تھا اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام، لوگ لکھتے ہیں جی کہ حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر ماننا یہ حضور کے سفر معراج کی نفی ہے، نفی کائے کی ہے۔ یہ جو ہم حضور حاضر و ناظر ہیں وہ اس اعتبار سے کہ گنبد خضرا میں حضور پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور سفر معراج تو اپنے جسم اطہر کے ساتھ بڑے انوکھے اور نرالے انداز میں آپ تشریف لے گئے تھے، جو آپ ہر سال سنتے ہیں، اور بفضل تعالی ہر سال علماء بڑے بڑے خوبصورت نکات آپ کو بیان فرماتے ہیں۔ میں نے ایک مسئلہ آپ سے عرض کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پریشان نہ ہو، اور ایسی بات بھی نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے اس میں، اور ہمارے عقائد اہل سنت پر جماعت کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔